جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 15 اپریل تک کا وقت دیا گیا تھا بھارت کو کہ وہ کمانڈر کلبھوشن جادیو کے لیے جو ہے وکیل مقرر کر لیں۔ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا اور آج ہم 16 مئی ہے اور پچھلا 1 ماہ گزر گیا اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آگے کارروائی کیا ہوگی۔ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ نے بھارت کے ہائی کمیشن کو یاد دلایا ہوگا کہ 15 اپریل گزر گئی ہے، لیکن بھارت کی طرف سے وہی جواب ہوگا کہ جی جو ہم چاہتے ہیں، جس طرح کہ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو فیصلہ دیا تھا 2019 کو، اس کے تحت ہی معاملہ چلنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں بہت سی غلطیاں کی یہ سارے کیس میں، اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بھی ذمہ دار ہیں۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری پچھلی حکومت نے 27 مارچ 2017 کو جو ہمارا ڈکلیریشن تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس کو امینڈ کیا ان انٹیسپیشن کہ شاید بھارت ICJ چلا جائے کونسلر ایکسیس کے معاملے کو لے کر، اور اس میں ہم نے ایک سیکیورٹی کلاز بھی ڈالی۔ تو پھر جب بھارت گیا ICJ، اس نے معاملہ ریفر کیا ICJ 9 مئی 2017 ہی کو، کیونکہ 10 اپریل کو 2017 10 اپریل کو سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کے بعد اپیل ہوئی، وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کمانڈر کلبھوشن جادیو نے آرمی چیف کو مرسی پٹیشن بھی سبمٹ کی، لیکن اس پہ ہنوز فیصلہ نہیں ہوا۔ اس دوران مئی میں بھارت چلا گیا ICJ معاملہ لے کر کہ جی پاکستان نے بیانہ جو کونسلر کنونشن ہے 1963 کا، اس کی خلاف ورزی کی ہے آرٹیکل 37 کی، تو پاکستان نے چونکہ کونسلر ایکسیس نہیں دی تو اس لیے سارا مقدمہ ہی اس کی کوئی اہمیت، قانونی اہمیت یا حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جب ہم نے ایک جو ہے امینڈمنٹس بھی کی، سیکیورٹی کلازز میں ڈالیں، تو پھر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ کیوں ہم نے ایگری کیا ICJ جانے کا، کیونکہ ICJ کی جورسڈکشن کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا ان معاملات میں۔ پھر بہرحال ہم چلے گئے۔ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مرسی پٹیشن ہم کیوں بھارت پہ پریشر نہیں ڈال پائے اس معاملے میں۔ کمانڈر کلبھوشن جادیو تو شواہد بالکل صاف ہیں کہ اس نے نہ صرف جاسوسی کے معاملات میں وہ انوالو رہا، بلکہ وہ تو سبورژن اور ٹیرر فائنینسنگ کے معاملات میں بھی رہا، اور اس کی کنفیشن بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیشن جس طرح بھارت کا دعویٰ ہے کہ انڈر پریشر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن شواہد جو ہیں اس کو کورابوریٹ کرتے ہیں جو کچھ اس نے کہا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ معاملہ کوئی ویسے ہی تھا، تو یہ ہم نے خود اس کو ڈائلیوٹ کیا اس سارے معاملے کو۔ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو جو مرسی پٹیشن ہے جو پڑی ہے، ان کو فوری طور پہ اس کو مسترد کر دینا چاہیے۔ اگر بھارت لیت و لال سے کام لا رہا ہے، اس معاملے کو ڈریگ کر رہا ہے، تو پھر مناسب یہی ہے کہ ہم ہی اس کو تھوڑا بہت ایکسپیڈائٹ کریں، اور اگر بھارت اپنا جو لائر نہیں کر رہے اپوائنٹ، اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بھارت ہی کا لائر ہو، اور تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے اپنے قانون میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی فارنر بھارت میں اس پہ ٹرائل چل رہا ہے تو وہ ان کا بھی قانون یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے بھارتی ہی وکیل ہونا چاہیے۔ ہم نے تو پھر ایک قانون پاس کیا اس معاملے کو ہائی کورٹ تک آنے کے لیے، اور پھر بالکل جو ICJ کی ججمنٹ تھی اس حساب سے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بھارت اس معاملے کو طول دینا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش یہی ہے کہ معاملہ بس رہے اسی طرح ہی، لیکن ہمارے انٹرسٹ میں تو یہ ہے کہ ہم بھارت کے جو ٹیررزم کا نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پہ سنجیدگی کے ساتھ آگے سوچیں۔ میں توقع ہی نہیں رکھتا اس انٹرم گورنمنٹ سے کہ وہ کچھ کریں گے یا جتنے بھی ان کا پیریڈ ہے، لیکن
باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ہمارے پاس اتنا امپورٹنٹ ہمیں ایک بڑی مچھلی ملی دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں، بھارت نے جو کچھ پاکستان میں کر رہا ہے، جو بھی اس کے ارادے ہیں، تو ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے میرے خیال میں۔ اور اگر ہم نے اس کو اسی طرح ہی ایک عام سا معاملہ سمجھ لیا تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، اسی لیے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور مزید خراب ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو ری گین کرنا ہے تو کم از کم اس معاملے میں ہم آگے چلیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ICJ نے اپنی ججمنٹ میں یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ کیس میرٹ پہ ہوا، جیسے کوئی میرٹ نہیں تھا۔ انہوں نے تو صرف کونسلر ایکسیس جو تھا اس کا معاملہ تھا، اور وہ کونسلر ایکسیس بھی ہم نے دے دی۔ اس میں ہمیں پہلے سے ہی تھوڑی بہت اس میں احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جو بھارت کونسلر ایکسیس کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اکیلا چھوڑ دیں اور کوئی پاکستان آفیشیل نہ ہو، تو یہ رسک ہم لے نہیں سکتے، اور یہ بھارت کے بھی علم میں ہے۔ لیکن بھارت چونکہ بضد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی ڈریگ ہوتا رہے، اس طرح ہی، تاکہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ نہ آئے اور ان کو یہ بھی موقع ملتا رہے کہ وہ مذاکرات شروع نہ کریں، تو کشمیر پہ خاص طور پہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سیریسلی سوچنا ہے۔ اور کمانڈر کلبھوشن جادیو کا جہاں تک اب معاملہ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں اب 1 مہینہ گزر گیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، حکومت کو کورٹ کے پاس دوبارہ جانا چاہیے کہ جی اب وہ نہیں کر رہے تو اس معاملے کو اب ختم کریں۔ اس کو ہم کتنا طول دیں گے؟ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ آرمی پٹیشن جو مرسی پٹیشن ہے آرمی چیف کو، وہ ریجیکٹ ہونی چاہیے، اس میں کوئی مرسی نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد لیٹ ہم، جو ایک پروسیس ہے، اس کے پاس ایک اور موقع بھی ہوگا کہ وہ صدر کو پٹیشن سبمٹ کرے کمانڈر کلبھوشن جادیو، اور پھر صدر کی ثوابدید ہے، وہ آبویسلی پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ ہی چلیں گے کہ وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ لیکن جہاں ہم یہ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن جو ہمیں ICJ نے کہا کہ اس فیصلے کی کریں، اس پورے کیس کی، تو وہاں ہمیں دوسرا پروسیس بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہنا چاہیے، تاکہ اس میں یہ نہ ہو کہ ہم بالکل اس معاملے کو ختم سمجھ رہے ہیں، یا جو ہم نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو گرفتار کیا بلوچستان سے، وہ سارا ہی ڈھکوسلا تھا۔ تو یہ پلیز اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اب 1 مہینہ ہو گیا ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا، اور ہم نے کوئی بات کمانڈر کلبھوشن جادیو کے متعلق نہیں سنی، تو مجھے تو تھوڑی سی اس حوالے سے پریشانی ہے کہ کہیں ہم دوبارہ جو ہے ایک جو ہمیں جو ہائیبرڈ وارفیئر پاکستان میں ہو رہی ہے، جس طرح دنیا خاص طور پہ کچھ ممالک پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے نیریٹو کو پھر تقویت مل جاتی ہے ان چیزوں سے، ہماری اپنی کوتاہیوں سے، ہمارا جو ایک ہم جو چیزیں کرتے ہیں ان کو ان کے لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ پلیز اس پہ ذرا غور کیجیے اور اس معاملے کو ذرا ایکسپیڈائٹ کیجیے۔ بہت شکریہ۔